اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ 2024 ہے اور 8 مارچ کو پوری دنیا میں ویمن ڈے یعنی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ تو یہ ویمن ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ کچھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا۔ آج ہم اپنے قرآن، اللہ کی عظیم کتاب اور اس معجزے کو دیکھتے ہیں جس کے ہم ماننے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں کہ کیا قرآن نے جو حقوق ایک مسلمان عورت کو دیے تو کیا ان حقوق کے ملنے کے بعد ایک مسلمان عورت کو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں؟ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو یہ دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے سے ہسٹری دیکھتے ہیں۔ قدیم یونان میں خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور ارسطو کے بقول عورت ایک نامکمل انسان تھی۔ اور اس کے بعد ارلی جو رومن لاز تھے یعنی ابتدائی رومن قانون، ان میں بھی عورت کو مرد سے کمتر قرار دیا گیا۔ اور جو ارلی جو کرسچینٹی کی جو روایات ہیں وہ بھی اسی طرح کی تھنکنگ رکھتی تھیں کہ ان کے ایک بڑے بزرگ جو تھے سینٹ جیرم سینٹ جیرم سیٹ women is the gate of the devil, the path of wickedness, the sting of the serpent, in a word a perilous object۔ یہ ان کے ایک بزرگ جیرم کا قول ہے کہ عورت جو ہے وہ برائی کا، شیطان کا دروازہ ہے۔ The path of wicked women is the gate of the devil، یہ جو ہے وہ شیطان کا یا برائی کا دروازہ ہے عورت۔ The path of wickedness، برائی کا رستہ ہے، ظلم کا رستہ ہے۔ The sting of the serpent، خطرناک سانپ کا ڈنگ ہے۔ In a word، یعنی اس نے لفظوں میں سمویا ہے کہ اصل میں پیریلس آبجیکٹ، یہ ایک بہت ہی خطرناک آبجیکٹ ہے، ایک بہت ہی ڈینجرس آبجیکٹ ہے، ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ عورت کے بارے میں تھاٹس تھیں یا تھنکنگس تھیں یا ان لوگوں کی یہ افکار تھے۔ تو پھر مغرب میں عورتوں کو اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑی، لیکن ابھی تک اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی مغرب میں جو ہے عورت ابھی تک بھی اسلام کی عورت کی طرح ملکہ، شہزادی، ماں، بہن، بیٹی کا رتبہ حاصل نہیں کر سکی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اسلام نے تو شروع سے ہی عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خواتین کے حقوق پر توجہ دی اور خاندان میں اور معاشرے میں ان کے کردار کو بہت زیادہ سراہا۔ اور اسلام میں عورت کے لیے غلامی، ذلت، ظلم، استحصال کے بندروں سے آزادی کا پیغام تھا۔ اسلام نے یہ جو پچھلی تمام رسومات تھیں، کبھی رسومات جن میں کہا جاتا ہے کہ جہالت میں جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور جب قرآن کی آیات کے مطابق جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔
تو اسلام نے ان تمام کبیر رسومات کا خاتمہ کر کے عورت کو عزت اور تکریم دلائی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور تکریم کس طرح دلائی ہے؟ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں، ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ہر روپ میں اسلام نے عورت کو وہ عزت اور تکریم دلائی ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بطور بیٹی دیکھتے ہیں کہ جہالت میں عرب کے معاشرے میں جب بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو قرآن پاک کی جب نازل ہوا تو اس میں سورۃ التکویر میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفنائی گئی بیٹی یا لڑکی سوال پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی۔ کیا پوچھے گی وہ؟ قیامت کے دن، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8 ہے کہ قیامت کے دن جن جن لوگوں نے اپنی بیٹے کو زندہ دفن کیا ہوا ہوگا نا، وہ قیامت کے دن اپنے دفن کرنے والوں سے سوال کریں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں زندہ قتل کیا گیا۔ وہ قیامت کے دن گریبان پکڑے گی اپنے مارنے والے کا۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو ابو سعید خدری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، بہترین تعلیم و تربیت کی، شادی کی اور پھر حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے یا جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ بیٹی جو ہے اگر فرض کریں اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو جو شخص اپنی بیٹی اور مطلقہ بیٹی یا طلاق یافتہ بیٹی کا جو اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نامعلوم ذرائع سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو بیٹی کی ہو گئی نا۔ اب آتے ہیں بطور بیٹی اور بہن دونوں اسی میں آ جاتے ہیں، ان کا وراثت میں بھی سارا جو ہے وہ ان کا حصہ رکھا گیا۔ اب آ جاتے ہیں بطور بیوی۔ بطور بیوی عورت کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ بطور بیوی تو بہت ساری جگہوں پہ اسلام نے، قرآن نے بطور بیوی جو عورت کے کہا گیا نا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عورتوں کے نام پہ قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، النساء۔ مردوں کے نام کی سورت کوئی نہیں ہے، عورتوں کے نام کی سورت ہے النساء۔ اپنے آپ کو کمتر مت جانیے، اپنے آپ کو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سانچے میں پیدا کیا نا اس میں اپنے آپ کو معزز جانیے اور خوش ہوئیے اور شکر ادا کریے۔ سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 19، وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 187، ہن لباس لکم، یہ آیت کا پورشن ہے، آیت نہیں ہے، پہلا بھی آیت کا پورشن تھا، آیت نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا گیا۔ اب عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دینے سے کیا مراد ہے کہ لباس جو ہے وہ کسی بھی انسان کا قریب ترین جو چیز ہوتی ہے نا وہ لباس ہوتی ہے، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اتنا قریب ترین رشتہ ہے۔ اور پھر دنیا میں جو سب سے پہلا وجود آنے والا رشتہ وہ بھی کون سا ہے؟ میاں بیوی کا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اس سے بھی اس رشتے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور نسائی کی ایک حدیث کے مطابق دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت جگہوں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صدقہ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے، حتیٰ کہ جب ایک خامد اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔
بیوی کے حقوق کی تو بہت ہی زیادہ حفاظت کی گئی ہے، اور بھی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن ابھی ہم جہاں تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد ماں آ جاتے ہیں، اور ماں کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ ماں باپ دونوں ہی کے بارے میں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان دونوں کو اف تک نہ کہو۔ یہ لفظ بولا گیا قرآن میں، اف تک نہ کہو۔ اور اس کے بعد جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو ماں کے اس کے جو رول ہے اس میں پورے کا پورا جو نسخہ والا جو نفقہ ہے، والا المولودی لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی یہ تو اس وقت ہے نا جب عورت کا بچہ ہو جاتا ہے، تو بچہ ہونے کے بعد اس بچے کا دودھ پلانا اور اس کا سارا رزق اور اس کا سارے کپڑے اس عورت کے اس کے اچھے طریقے سے پورے کرو، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور عورت کو جو ہے وہ ماں کے روپ میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اس دنیا میں میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر فرمایا میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس شخص نے فرمایا میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اس دنیا میں کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس سے ماں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری امپورٹنس کہیں کم ہے؟ تو جہاں اگر امپورٹنس کم ہو رہی ہوتی ہے نا، جو لوگ ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر، جو لوگ اپنی عورتوں کو عزت نہیں دے رہے ہوتے نا، وہ صحیح مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ ہمارا اسلام عورت کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری عورتیں جو ہیں، یہ ماں کا رول ہو گیا، ماں کا رول، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں اس میں، لیکن ابھی ہم اتنا ہی جاتے ہیں۔ ماں کا کردار بلند ہوگا تو وہ بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ایک فلاسفر کا ایک قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قومیں دوں گا۔ تو ماں کی تربیت جو ہے نا، وہ کسی بھی بچے کا پہلا، ماں کی گود جو ہے وہ کسی بھی بچے کا پہلا سکول ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں پڑھی لکھی دیندار ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی پڑھے لکھے دیندار اور سمجھدار ہوتے ہیں، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ مسلمان عورتوں کی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا رول ہے، کہ انہوں نے جو رول پلے کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عورت کو لبرٹی نہیں ہے، عورت کو آزادی نہیں ہے، تو عورت کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امت مسلمہ کی سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ آپ کا علمی مرتبہ بہت بلند، وسیع، اور آپ امت مسلمہ کی سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نصف صدی یا تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ نے تو 48 سال تک، اور باقی امہات المومنین نے بھی علمی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے علمی، عملی، اجتماعی، معاشرتی اور واعظ و نصیحت اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت کام کیے۔ آپ نے ہم تک جو عورتوں کی بہت ساری باتیں اور جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے چیزیں اور اسراء و معراج کے حوالے سے چیزیں حضرت عائشہ کے تھرو ہم تک پہنچیں، ان میں اور بھی بہت زیادہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتی تھیں۔ آپ کے حلقہ علم میں کبار صحابہ تھے، یعنی بہت بڑے بڑے صحابی آپ سے آ کے چیزیں پوچھتے تھے۔
مسائل پوچھتے تھے، احکامات پوچھتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ حضرت عائشہ اکابر صحابہ کی طرح حدیث، فقہ، فتاویٰ، طب، شاعری، عرب کی تاریخ اور کئی علوم میں ایکسپرٹی رکھتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی زندگی کی امپورٹنس یہاں ہے کہ حضرت عائشہ پر کچھ منافقوں نے اور کچھ اللہ کے نبی کے دشمنوں نے حضرت عائشہ پر غزوہ احد سے واپسی پر حضرت عائشہ کے کردار پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس کو واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حضرت عائشہ کی آپ ذرا عزت و توقیر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ کی اس تہمت سے برات کے لیے قرآن میں آیات نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی دی تھی کہ حضرت عائشہ بالکل صحیح ہیں، ان کے کردار میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاتون حضرت خولہ بنت مالک، 28واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے نا، قد سمع اللہ قول اللاتی، حضرت خولہ بنت مالک جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خامد کی شکایت لے کے آئیں کہ اس نے، جب میں جوان تھی تو اس نے میرے سے فائدہ اٹھا لیا اور میرے بچے ہو گئے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو یہ مجھے چھوڑ رہا ہے، یہ مجھ سے زہار کر رہا ہے، یہ مجھے یعنی ایک قسم کی طلاق دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی ہمدردی میں، اس عورت کی سپورٹ میں قرآن میں آیات بھیجے کہ اس مرد نے غلط کیا ہے، اس قانون کو ختم کیا جائے، اظہار کے قانون کو ختم کیا جائے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ہے، اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے؟ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ جو مسلمان عورتیں ہیں، کیا سارے کے سارے صرف حق ہمارے ہی ہیں؟ ہم صرف حق لینا ہی جانتی ہیں، ہمارے فرائض کوئی نہیں ہیں؟ صرف یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے فرائض کوئی نہیں ہیں، کیونکہ جنگ وہیں ہوتی ہے، لڑائی وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنے حقوق تو لینا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک بطور مسلمان بیٹی، مسلمان بیوی، مسلمان ماں اور مسلمان بہن کے، کیا ہم اپنے رول اور اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اگر عورت کا جو آزادی مارچ ہے 8 مارچ کا، اس میں بھی اگر ہم جانا چاہیں تو اس میں ہمیں کیوں جانا ہے؟ اس میں ہمیں اس لیے جانا ہے کہ خواتین کے خلاف جابرانہ سماجی جو اور معاشرتی استحصال ہے، اس کے لیے جانا ہے، اس کا خاتمہ کروانے کے لیے جانا ہے، اس کو ہراساں کیے جانے اور تشدد کیے جانے والی خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، عورتوں کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادہ اب بھی تشدد بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ہوتا ہے، عورتوں کو ان کی ورک پلیسز پہ ہیراسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ضرور نکلیں، ضرور جائیں، ان کے خلاف اپنی آواز ضرور اٹھائیں، لیکن یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن خلاف اسلام باتیں مت کریں۔ اب خلاف اسلام باتوں میں کیا آ جاتا ہے؟ خلاف اسلام باتوں میں آ جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ٹھیک ہے، آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے، آپ کا جسم، آپ کا ہر کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے آپ سے آپ کے جسم کا محاسبہ کروانا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو، اپنی جسمانی طاقتوں کو، اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہر عضو کو کس کام کے لیے استعمال کیا۔ تو کیا ہم قرآنک پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی؟ تو پھر وہ عورتیں مسلمان نہیں ہیں جو یہ لفظ بولتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں
کہ ہم عورتیں جو ہیں اسلام نے ہمیں اتنے حقوق دیے ہیں، اتنے الحمدللہ ہمیں دیے کہ ہم عورتیں، جب اسلام قرآن کہتا ہے نا اور احادیث میں آتا ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو علم کے لیے ہر جگہ یونیورسٹیاں کالجز موجود ہیں. ہم عورتوں کو علم حاصل کرنے کی پوری لبرٹی ہے. تو ہاں، جہاں جہاں عورتوں کو علم حاصل کرنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے وہاں ضرور عورت مارچ میں شرکت کریں اور وہاں ان سے ضرور جا کے ڈیمانڈ کریں کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. لیکن آج کل کے دور میں یہ کافی بہتر حالات ہو چکے ہیں کہ عورتیں الحمدللہ ڈاکٹرز بن رہی ہیں، انجینئرز بن رہی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جا رہی ہیں، روبوٹک انجینئرز بن رہی ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہی ہیں، میڈیسن کے شعبے میں تو بہت ہی آگے جا رہی ہیں، مالیکولر بیولوجی میں جا رہی ہیں. بہت جو وسیع، جو لیٹسٹ جو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، ہر ٹیکنالوجی میں مسلمان عورتیں جا رہی ہیں الحمدللہ. یہ تو ہمارا اب تجربہ ہو گیا ہے. اور بہت ساری عورتوں کو مواقع نہیں بھی مل رہے، لیکن کافی ساری عورتوں کو مواقع مل رہے ہیں. اور ان مواقع سے اب ہمیں کیا، جب ہم یہ مواقع ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں ان مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دینا چاہیے. اب ہمارا دین یہاں کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اب ہمارا یہاں قرآن اور اللہ کا کیا حکم ہمیں بتاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات ایک اور بھی ڈسکس کریں، جو کہ قرآن نے عورتوں کے حوالے سے بہت ہی، پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ قرآن نے عورتوں کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ ہم عورتوں کے جو مینسٹریشن ڈیز ہوتے ہیں نا، ان میں جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، پرانے زمانے کے قبائل تھے، قدیم یونانی تہذیبیں، رومن تہذیبیں، اور ایون یہودیوں تک کے جو مرد تھے نا، وہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. ان کو ان ڈیز میں ان کے لیے الگ جگہ متعین تھیں جہاں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب تک وہ ان ڈیز سے فری نہیں ہو جاتی تھی تب تک وہ ان کو اپنے گھروں میں نہیں لاتے تھے. اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسائیوں نے اس کے الٹ کیا کرسچینٹی میں، کہ انہوں نے اس میں ساری حدیں توڑ دیں. انہوں نے کہا کہ there is no any limitation ان ڈیز میں. لیکن اسلام نے مینسٹریشن ڈیز کو، اسلام دین فطرت ہے نا، تو اسلام نے انسانی فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی بہت بیلنس سے کام لیا. قرآن نے ایک ایک چیز بہت ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ ان ڈیز میں عورت کیا کرے اور مرد کیا کرے، جو کہ مکمل انسانی فطرت کے تقاضوں پہ پوری اترتی ہے اور عورت کے حقوق کی مکمل حفاظت کرتی ہے. قرآن کے جو احکامات ہیں